بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. قرآن تو آج مکمل ہوا، لیکن یہ کہانی شروع کہاں سے ہوئی؟ یہ کیا ہوا کہ یہ کام ہو گیا؟ اور اگر یہاں ہو گیا تو کہیں اور بھی ہو سکتا ہے. اس لیے میں اسما سے پوچھوں گی کہ سب سے پہلے قرآن سے تعلق کیسے قائم ہوا؟ قرآن سے پہلی پہچان کیا تھی؟ میں جب 1 سال 2 مہینے کی تھی تو ماما مجھے میری نانی اماں کے پاس چھوڑ کے PhD کرنے کے لیے گئی تھی. جب میں صبح اٹھا کرتی تھی تو میں دیکھتی تھی کہ میری نانی اماں قرآن مجید پڑھ رہی ہوتی تھی اونچی آواز سے، تو میں ان کے پاس جا کے بیٹھ جایا کرتی تھی اور اکثر انہی کے پاس بیٹھ کے ادھر تکیے کے اوپر سر رکھ کے سو جایا کرتی تھی. اور میرے نانا جو تھے وہ اکثر تفسیر پڑھ رہے ہوتے تھے صبح کے وقت. اس کے بعد جب میں تھوڑی سی بڑی ہوئی تو انہوں نے مجھے کلمہ سکھایا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے مجھے قاعدہ پڑھانا شروع کر دیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے نماز بھی سکھائی تھی جب میں 5 سال کی تھی. تو اصل میں یہ سارا کریڈٹ میرے والدین کو جاتا ہے، مجھ کو نہیں جاتا، کیونکہ اس کی بنیادوں میں ان کی تربیت ہے، جن کی تربیت میری بنیادوں میں ہے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا اسما کہ حفظ کرنے کا خیال کیسے آ گیا؟ کب آیا؟ کیوں شوق پیدا ہوا؟ رمضان میں پریزیڈنسی میں تراویحیں ہوا کرتی تھی، وہاں پر ایک باجی آئی تھی لاہور سے، خدیجہ باجی، انہوں نے حفظ کیا ہوا تھا اور وہ اس رمضان میں تراویحیں سنا رہی تھیں، اور میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا کہ کوئی لڑکیاں تراویحیں سنا رہی ہو. تو جب میں نے ان کو دیکھا تو مجھے بہت شوق پیدا ہوا. میں نے کسی کو بتایا تو نہیں، لیکن میں نے دل میں سوچا کہ میں ضرور حفظ کروں گی اور میں بھی انشاءاللہ ضرور تراویحیں سناؤں گی. تو پھر ابتدا کیسے ہوئی؟ میں OPF گرلز کالج اسلام آباد میں کلاس 6 میں پڑھتی تھی، تو ہمارا اسپورٹس ڈے ہونے میں صرف 2 مہینے رہ گئے تھے. ہمیں ہر روز PT کی پریکٹس کروائی جاتی تھی اسمبلی کے بعد. اس کے بعد جب 2 ہفتے رہ گئے تو مارچ پاسٹ کی تیاری شروع ہوگی، تو میں نے کہا میں نے ضرور اس میں حصہ لینا ہے. اس کی پریکٹس کرتی رہی، میرے سارے مسلز پل ہو گئے اور مجھے بخار بھی چڑھتا رہا، لیکن میں نے گھر آ کے نہیں بتایا کہ مجھے بخار چڑھتا ہے یا اس طرح سے، کیونکہ مجھے یہ ڈر تھا کہ ماما مجھے نہیں جانے دیں گی اسپورٹس ڈے پہ. تو اس لیے پھر بھی میں اسپورٹس ڈے پہ گئی، اور جس دن اسپورٹس ڈے ہوا اس دن میں جب واپس آئی تو مجھے کافی تیز بخار تھا. پھر اس کے بعد ماما نے مجھے اسکول بھیجا جب میرا بخار اتر گیا. تو اس دن ماما کہتی ہیں اب تم صحیح ہوگی، اب تم چلی جاؤ اسکول. جب میں اسکول سے واپس آئی تو مجھے پھر سے 104 پہ بخار چڑھا ہوا تھا. تو پھر ماما نے کہا اب نہیں میں نے اس کو اسکول بھیجنا. پھر ماما نے کہا کہ تم حفظ شروع کر دو. پھر 18 فروری کو ماما نے قاری صاحب کو بلایا تھا اور قاری صاحب سے میں نے حفظ شروع کیا تھا، اور 15 دن میں نے 30 پارہ ختم کیا. آپ کی آواز کچھ سدیس سے بھی ملتی جلتی ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں چھوٹا سدیس. جب میں نے قاری صاحب سے نازہ ختم کیا تھا تو میں پہلے قاری صاحب سے پڑھا کرتی تھی، اور جتنے عرصے تک میں قاری صاحب سے پڑھتی رہی ہوں قاری صاحب مجھے یہی کہتے رہے تھے کہ اونچی آواز سے پڑھا کرو اور جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھا کرو. تو پھر میں اسی طرح سے کوشش کرتی تھی اور پھر آخر میں نے قاری صاحب کی طرح سے پڑھنا سیکھ لیا تھا. جس دن میرا ناظرہ ختم ہوا اسی دن ماما مجھے عمرے پہ لے کے گئی. جب ادھر گئی تو حرم میں جب میں نے قاری سدیس کی آواز سنی تو مجھے بہت اچھی لگی. تو میں نے کہا میں ان کی بھی ضرور سیکھوں گی، جب میں اپنے قاری صاحب کی سیکھ سکتی تو میں ان کی کیوں نہیں سیکھ سکتی. پھر ماما نے وہاں سے کیسٹس لی تھی. جب ہم وہاں سے واپس آئے ماما ہر جمعے کو قاری سدیس کی کیسٹ لگا کے اور ہمارے ہاتھوں میں سپارے پکڑا کے بٹھا دیتی تھی. ماما کہتی تھی سنو بیٹھ کے. اور اس کے بعد میں نے آہستہ آہستہ ان کی طرح سے پڑھنا شروع کر دیا. جب قرآن پاک مکمل ہوتا ہے تو سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ ختم تو کبھی نہیں ہوا، ہمیشہ ختم کے ساتھ ہی فاتحہ پڑھتے ہیں. تو قاری سدیس کی کوشش کرو، ذرا سورۃ فاتحہ سنا دو. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
نقل اتارنا اگرچہ بری بات ہے لیکن اچھے کام کی نقل کرنا اچھا ہے. آمنہ بہت خوبصورت قرآن پڑھتی ہے. اسما ویسا تو نہیں پڑھ سکتی لیکن آج مجھے کہہ رہی تھی کہ میں آمنہ باجی کی طرح پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. پانی آ جائے تو تیمم چلا جاتا ہے، اصل ہو تو نقل کی ضرورت نہیں. ان کے ایک استاد تھے قاری عطا صاحب، تو انہوں نے ان کو تجوید سکھائی تھی اور قرات سکھائی تھی. اصلاح کر رہی ہے میری کہ کیونکہ تجوید اور قرات میں فرق ہے، تو کچھ تھوڑی سی ان کی محنت کا نمونہ بھی دکھاؤ. انہوں نے جو محنت کی تھوڑی سی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الكتاب المبین إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك
تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق اللہ العظیم. اچھا اسما، یہ بتاؤ کہ قرآن پڑھتے وقت کیا مشکل ہوئی تھی؟ شیطان کیسے بہکاتا تھا؟ کیا کہتا تھا؟ جب مجھے سبق نہیں یاد ہوتا تھا تو اس وقت مجھے سب سے زیادہ شیطان میرے پر آتا تھا، اور اس وقت بھی آتا تھا جب مجھے سپارے نہیں یاد ہوتے تھے. تب میرا دل کرتا تھا کہ بس میں سب کچھ چھوڑ دوں، میں نے کوئی نہیں حفظ کرنا. میں ہر وقت جب بھی مجھے سبق نہیں آتا تو میں کہتی تھی میں نہیں حفظ کر سکتی، اور کافی عرصے تک بس میرے اندر یہی رہا کہ میں حفظ نہیں کر سکتی، اور میں یہی کہتی رہی. پہلے میں قاری صاحب سے پڑھتی تھی، پھر میں حفظ پان چلی گئی، پھر حفظ پان سے میں گجرات چلی گئی، اور پھر گجرات سے میں واپس آ گئی. اور پھر میں نے ماما سے کہا ماما میں نے حفظ نہیں کرنا. ماما نے کہا ٹھیک ہے نہ کرو. پھر آمنہ باجی کو ماما نے بلایا، اور آمنہ باجی نے مجھے بہت سمجھایا کہ تم کر سکتی ہو، لیکن تمہارے اندر سے شیطان آ رہا ہے، اور شیطان تو نہیں چاہتا کہ تم حفظ کرو. پھر میں نے ماما سے کہا کہ نہیں میں نے حفظ کرنا ہے. جب میں نے خود ہی کہا پھر ماما نے کہا ٹھیک ہے کر لو. پھر اس کے بعد آمنہ باجی نے پارے پکے کروانا شروع کیے، اور اس دوران بھی میں یہی کہتی تھی کہ میں نے نہیں حفظ کرنا، میں سبق نہیں شروع کروں گی. اور میں نے کافی عرصہ سبق چھوڑا رکھا. جون 22 کو میں گجرات سے آئی تھی، اور اس کے بعد میں سپٹمبر تک میرا خیال ہے میں نے سبق نہیں شروع کیا تھا، سٹاپ کر دیا تھا بالکل میں نے. اور تب میرے 12 بھی نہیں ہوئے تھے. تو آمنہ باجی نے وہ آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ مجھے تھوڑا تھوڑا سبق کرواتی گئی، اور وہ پارا بھی کمپلیٹ کروایا، اور پیچھے سے پارے پکے کروائے. اس کے بعد آمنہ باجی کے ایگزامز آ گئے، پھر میں حفظ پان چلی گئی. اس کے بعد آمنہ بتائے گی پھر کیا ہوا؟ یہ آخری جو سپارے ہیں 15 سپارے، یہ کتنے عرصے میں یاد ہوئے؟ یہ پھر صراط الجنہ آئی 2 فروری کو 99 میں، تو پھر اس کو میں نے قرآن پاک حفظ کروانا شروع کیا. اور یہ جو آج 30 اپریل ہے تو یہ اتنے عرصے میں اس نے سارے سپارے حفظ کیے. اور اس میں بیچ میں عید کی چھٹیاں بھی ہم نے کی ہوئی تھی، 15 دن کی چھٹیاں تھیں، اور یہ اس نے کیا. اور بہت محنت سے اس نے پڑھا. بیچ میں پھر یہ کہتی تھی میں ابھی نہیں کر سکتی ہوں، میں سبق نہیں یاد کر سکتی. تو پھر میں نے کہا کہ اب اتنا کر لیا، اتنا سا رہ گیا. اور یہ ہوتا ہے کہ جب تھوڑے سے سپارے رہ جاتے ہیں تو پھر قرآن پاک حفظ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بہت زیادہ. تو مجھے تو خود یقین نہیں آتا، اور اس کو بھی خود یقین نہیں آتا کہ یہ کیسے ہو گیا اتنی جلدی. بس اللہ تعالیٰ نے مکمل کروا دیا. اور تھوڑا تھوڑا یہاں پر یاد کرتی تھی، لیکن میں یہ نہیں بتاؤں گی کہ کتنا کتنا یاد کر کے اس نے مجھے سنایا ہے. اتنی محنت کر کے اس نے پڑھا ہے. وہاں پر گھر جیسا اس کو وہاں پر نہیں ملا سب آرام، لیکن پھر بھی کچھ تو کھونا ہی پڑتا ہے اتنی بڑی چیز کو پانے کے لیے. الحمدللہ آج یہ قرآن پاک حفظ کر چکی. یہ بتانا صرف اس لیے مقصود تھا کہ شیطان آخری دم تک ساتھ نہیں چھوڑتا کہ تم نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے، لیکن جب اللہ کی مدد ہوتی ہے. جب یہ آخری چانس تھا، میں نے اسما کو یہ گھر سے کہہ کے بھیجا تھا اسما اب بھیج رہی ہوں، اس کے بعد نہ کہیں بھیجوں گی اور نہ تم قرآن پڑھو گی، اگر پڑھنا ہے تو اب یہیں پڑھنا ہے. اور اس کو بھیج دیا 3 فروری کو آمنہ کے ساتھ. اور اس کے بعد میں نے دعا شروع کر دی، اور میں صرف دعا کرتی رہی کہ یا اللہ اب تو عزت رکھنا، یہ بہت جگہ سے واپس آ چکی ہے، اب اگر یہاں سے بھی واپس آ گئی تو میری خیر نہیں کہ میں ساری دنیا کو پڑھا رہی ہوں اور میرے بچے جاہل رہ جائیں، یہ کیسے ہوگا. اور میں نے بہت عاجزی اور زاری کے ساتھ، آج صبح بھی بات ہو رہی تھی نا سورۃ یوسف میں، کہ جب بچوں کی سرکشی سامنے آئے تو اس کا حل صرف دعا ہے. اور دعا کی، اور الحمدللہ ان 2.5 مہینوں میں 15 پارے حفظ ہوئے، جو اتنے عرصے میں سٹاپ آپ دیکھیں 6 مہینے کے لیے چپ کر کے بیٹھ گئی کہ نہیں کرنا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ماں کی، ایک باپ کی، ایک گھر والوں کی کیا حالت ہوتی ہوگی کہ بچہ آگے نہیں چل رہا. لیکن لا تیأسوا من روح اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو. کبھی کہیں سٹاپ لگے، کہیں بریک آئے، کہیں اندھیرا آ جائے تو بس صبر کے ساتھ جمے رہیں، اللہ سے مدد مانگیں. اور ٹوٹل